جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں نظر آ رہا ہے کہ معیشت اور آپ کے مستقبل میں کتنے زیادہ آپ کو دلچسپی ہے. میرا کام ہے مختصر سا ایک انٹروڈکشن کرنا ڈاکٹر ایس اکبر زیدی صاحب کا. آئی بی ایس سکھر میں ہم موجود ہیں لیکن یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر 2020 سے آئی بی اے کراچی کے رہے ہیں. اس سے پہلے کولمبیا یونیورسٹی اور جان ہاپکنز یونیورسٹی میں پڑھا بھی چکے ہیں. امریکہ میں بہت پریسٹیجس یونیورسٹیز ہیں. خود انگلینڈ میں بھی پڑھے ہوئے ہیں, آئی بلیو کیمبرج یونیورسٹی, لنڈن اسکول آف اکنامکس. کتابیں لکھی ہوئی ہیں, کالم نگار بھی ہیں. اور اس وقت جو ایک بہت بڑا سوال ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ اسٹیبلائز ہو رہی ہے, جو روپے کی قدر ہے وہ بھی کچھ استحکام دکھا رہی ہے, گروتھ شاید اتنی نہیں ہے. تو سوال اب یہ ہے جو میں کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کے مستقبل کا ہے اور آپ ضرور سنیے گا. جس سٹائل میں ڈاکٹر زیدی بات کریں گے وہ ٹیڈ ٹاک سٹائل ہوگا کہ کیا واقعی پاکستان کی اکانومی ریکور ہو چکی ہے. اس کو ایک بیمار ایک پیشنٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے جس کو کینسر ہے, قرضہ بھی دینا ہے وہ بھی ایک کینسر ہے, اخراجات زیادہ ہیں وہ بھی کینسر ہیں. تو ڈاکٹر زیدی, اکانومی واقعی ریکور ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ امبر صاحبہ. سب سے پہلے تو میں احمد شاہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ادھر آؤں, اور میں پہلی دفعہ آئی بی اے سکھر آیا ہوں. میں بھی ایک آئی بی اے سے میرا تعلق ہے, وہ کراچی میں آئی بی اے ہے. پہلی دفعہ آئی بی اے سکھر آیا ہوں اور اتنی شاندار بلڈنگ اور اتنی شاندار یونیورسٹی میں نے نہیں دیکھی پاکستان میں. اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اگر آپ دیکھیں, میں لمز جاتا ہوں لیکن یہ جو کیمپس ہے, اور جب ہم آ رہے تھے راستے میں تو اس کے سامنے بھی ایک نیا کیمپس بنا ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پبلک سیکٹر میں کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ایک تو خیر بالکل غلط ہے. پبلک سیکٹر میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, اور عجیب بات یہ ہے کہ سندھ کے پبلک سیکٹر میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, بہت اچھی ہوئی ہیں. ایس آئی یو ٹی ہے گمبٹ میں جو وہ ایک جو سینٹر بنا ہے, آئی بی اے کراچی پبلک سیکٹر میں, آئی بی اے سکھر پبلک سیکٹر میں ہے. تو آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. اور بہت سارے الزام لگائے جاتے ہیں ہماری حکومتوں پر, وہ شاید بجا بھی ہیں, لیکن جہاں اچھا کام ہو وہاں پہ تعریف بھی کرنی چاہیے. اور واقعی بہت شاندار ایک کیمپس ہے. تھوڑا وقت میں باہر جا کے دیکھوں گا بھی, وقت گزاروں گا بھی. ظاہر معیشت ٹھیک ہو گئی ہے, بہترین معیشت ہے. جو چیز خراب ہے وہ ہماری کرکٹ ٹیم ہے, باقی سب کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیا ہر اب پتہ نہیں تیسرا میچ بھی شاید ہار جائیں تو زیادہ اچھا ہے, کنسسٹنسی ہوگی. ہماری معیشت تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے بہت اچھی ہے. ہر طرح سے دیکھیں آپ, افراط زر کم ہو گئی ہے. 10 سال میں جو پچھلے 10 سال میں افراط زر ہے, گرانی ہے, وہ گر کر اب کوئی 2.5% ہو گئی ہے. ایک زمانے میں آج سے کوئی 15 مہینے پہلے کوئی 28% تھی. بالکل معیشت ظاہر ہے بہتر ہوگی. دوسری چیز یہ کہ جو ہمارا ڈالر کا ریٹ تھا اور روپے کا ریٹ تھا وہ کبھی 350 ہو جاتا تھا, کبھی 280 ہو جاتا تھا, کبھی 400 کے قریب ہو جاتا تھا. تو پچھلے 2 سال سے تقریباً 280 روپے کے برابر ہے ڈالر کا ریٹ. اس کی اچھی بات ہے. اس لحاظ سے اچھی بات ہے کہ جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, جو پیسے کماتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, ایک سٹیبلٹی آ جاتی ہے. ایک لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا, استحکام اور سٹیبلٹی. معیشت جو ہے ایک طرح سے جو انسرٹنٹی تھی, جو پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, اس میں تھوڑا استحکام آ گیا. ایک اور چیز بہت زبردست ہوئی ہے کہ پاکستان میں تو کوئی رہنا نہیں چاہتا, سارے بھاگنا چاہتے ہیں. اور جو باہر چلے جاتے ہیں وہ اتنے سارے پیسے بھیج رہے ہیں کہ پاکستان میں جو فورن ریمیٹنسز ہو رہے ہیں وہ آج تک کی 75 سال کی تاریخ میں اتنے زیادہ نہیں ہوئے جو اس سال متوقع ہیں کہ کوئی 35 ارب ڈالر ہو جائیں گے. اور ایک زمانے میں پاکستان کپاس بیچتا تھا, کپڑے بیچتا تھا, اب پاکستان انسان بیچتا ہے. تو جو پاکستان کے جو محنت کش جاتے ہیں, چاہے وہ سعودی عرب جائیں, کویت جائیں, دبئی جائیں, امریکہ جائیں, جہاں پہ بھی جائیں, وہ اب سب سے زیادہ ہم جو فارن ایکسچینج کماتے ہیں وہ ان لوگوں سے کماتے ہیں جو پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے. پتہ نہیں اچھی بات ہے یا بری بات ہے, لیکن ہر ایک شخص, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, ہم یونیورسٹی میں بیٹھیں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پاکستان میں باہر کون جانا چاہتا ہے.
سوائے ایک یا دو کے سارے کہتے ہیں ہم پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے. اور خاص طور پہ خواتین, لڑکیاں, وہ کہتے ہیں ہم تو ہرگز ہی نہیں رہنا چاہتے. کیونکہ جو ابھی آپ لوگ اگر پچھلے پینل میں تھے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ لڑکیاں جو ہیں کیوں اس ملک میں اتنی تنگ ہے اور نہیں رہنا چاہتی. تو یہ دیکھیں اگر اعداد و شمار بہت اچھے ہیں, بتاتے ہیں کہ کتنی معیشت کتنی بہتر ہو گئی ہے. 8 فروری 2024 پچھلا سال جو تھا 8 فروری کا, ہمارے جتنے سیاہ دن گزرے ہیں, سیاسی اور جمہوری دن گزرے ہیں, شاید اس میں سب سے برا تھا. اور یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ سب سے برا تھا یا کم برا تھا یا زیادہ برا تھا, لیکن ایک الیکشن پہ بہت بڑا ڈاکہ ہوا ہے 8 فروری 2024 کو. میں یہ بھی بتا دوں, واضح کر دوں, میں پی ٹی آئی کے خلاف ہوں, سپورٹ نہیں کرتا, عمران خان کو بالکل نہیں سپورٹ کرتا. یہ بہت ضروری ہے بتانا, کیونکہ میں کبھی کبھی جب یہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو پی ٹی آئی کا ہے. میں بالکل پی ٹی آئی کا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن حقیقت اپنی جگہ بہت اہم ہے اور یہ کہنا چاہیے. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ حکومت جو 9 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد, 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے, 9 فروری کو کچھ اور الیکشن ہوئے تھے, جو وہ حکومت آئی ہے تو وہ 8 فروری 2025 کو اگر آپ کوئی بھی اخبار کھول کے دیکھ لیں, نیوز ہو, بزنس ریکارڈر ہو, جنگ ہو, نوائے وقت ہو, سوائے ڈان کے آپ کوئی بھی اخبار کھول کے دیکھ لیں, اس کے فرنٹ پیج پہ ایک سپہ سالار اور ان کا جو اردلی ہے اس کی تصویریں چھپی تھیں. اب مجھے نہیں پتہ سپہ سالار کون ہے, حکومت کون چلا رہا ہے, آپ لوگ شاید بہتر جانتے ہوں گے, لیکن 2 لوگوں کی تصویریں چھپی تھیں. اور اس فرنٹ پیج پہ یہ بار بار بھی بتایا گیا تھا کہ معیشت کتنی بہتر ہو گئی ہے, اور وہ جو ایک زوال تھا وہ ختم ہو گیا, ہم دور بھاگ گئے, اور جو ڈیفالٹ ہونے والا تھا اس سے بہت آگے نکل گئے. اور سچ بات ہے کہ اس میں کچھ سچائی بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ افراط زر کم ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ بہتر ہوا ہے. لیکن اور جیسے امبر نے بھی ابھی کہا کہ پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ دنیا میں ہر ہفتے ریکارڈ توڑتا ہے پچھلے 1-1.5 سال سے. تو بڑی زبردست بات ہے. ایک طرف تو یہ ہے, لیکن جو منافقت ہے کہ یہ حکومت کلیم کرتی ہے کہ ایک تو یہ بالکل حقدار ہے ہمارے ووٹ کے, ووٹ پڑے لیکن پتہ نہیں کس کو پڑے, حکومت تو یہی آئی ہے. تو یہ کہنا کہ انہوں نے بہت بڑے کارنامے ادا کیے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑی بہت بات ماننی پڑے گی. لیکن اگر آپ اس کے برعکس اعداد و شمار دیکھیں, وہ بالکل کچھ اور کہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت 10 کروڑ لوگ, 100 ملین لوگ, 44% اس آبادی کی وہ سطح غربت سے نیچے ہیں. اب یہ سطح غربت کیا ہوتی, شاید یہاں پہ تو ظاہر ہے ایسے لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو شاید اندازہ بھی نہ ہو, اور ظاہر ہے آپ لوگ ہم لوگ سب مل کر سطح غربت سے بہت اعلیٰ ہیں, بہتر ہیں, اوپر ہیں. تو یہ سطح غربت کی ایک سطح ہوتی ہے جو ایک آمدنی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ بنیادی کھانا پینا, گھر پہ چھت آپ کی اگر ہے یا نہیں ہے, آپ رہ سکتے ہیں. اس میں اور چیزیں نہیں آتی, اس میں یہ نہیں آتی کہ آپ کے پاس فون ہے, یہ نہیں آتا کہ آپ تعلیم یا صحت پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. تو بالکل ایک بنیادی بہت بیسک اگر آپ کی آمدنی ہے, اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ سطح غربت کے نیچے سمجھے جاتے ہیں. اور یہ ایک اعداد و شمار ہے, یہ ساری دنیا میں یہ ایک فگر ہے جو ساری دنیا میں استعمال ہو جاتا ہے. تو 44%, یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہیں, ان کی ریسرچ ہے جو انہوں نے کافی اس پہ لکھا بھی ہے. تو 44% تقریباً آدھی پاکستان کی آبادی سطح غربت سے نیچے ہے. پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت جو بے روزگاری ہے وہ تقریباً 10% ہے. اور یہ اعداد و شمار صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ ہی ہوگی, لیکن اگر حکومت کے اعداد و شمار دیکھیں تو پچھلے کچھ سالوں کے مقابلے میں یہ بڑھتے گئے. تو ایک دوسری چیز یہ ہے. تیسرا جو بہت بنیادی ایک, اگر آپ میں سے کوئی اکنامکس پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سیونگز, بچت کتنی ہو رہی ہے. تو پاکستان کی جو بچت کی سطح ہے وہ پورے خطے میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے, 15% کے برابر ہے. اور اسی طرح سے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی بالکل نیچے ہے, بالکل گر گئی. تو اگر یہ اعداد و شمار رکھیں کہ تقریباً آدھی آبادی سطح غربت کے نیچے ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, 10% کے قریب ہے, 9% ہے, پچھلے
15 سال 10 سال پہلے 6% ہوتی تھی، اب 9% ہوتی جا رہی ہے، تو یہ بڑھتی جا رہی ہے. تو سوال یہی بنتا ہے کہ اچھا اگر معیشت بہتر ہو بھی رہی ہے تو کس لیے ہو رہی ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری افراط زر کم ہو گئی ہے، 2.5% ہوگی، 3% ہوگی، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے، جو 12,000 کماتے ہیں، 24,000 کماتے ہیں، اور ایسے بے انتہا لوگ ہیں جن کی آمدنی فکسڈ نہیں ہوتی کہ آج ان کو اگر روزگار مل گیا تو ٹھیک ہے مل گیا، اگلے 3 دن نہیں ملا تو جو کل 4 دن پہلے ملا تھا اس پہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو گزارا کرنا پڑتا ہے. لیکن تب بھی ان کو وہی سامنا ہوتا ہے کہ قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں، چلیں کم تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اگر کوئی 1,000 روپے ایک مہینہ پہلے کماتی تھی اور آج اگر 1,000 روپے کماتی ہے تب بھی 3% 4% جو ہے اس میں کمی ہو رہی ہے، اس کی قوت خرید میں کمی ہو رہی ہے. تو پھر یہ سوال آ جاتا ہے تو یہ ریوائول جو ہے، بہتری جو ہے کس کے لیے ہو رہی ہے؟ نظر نہیں آتا. بار بار حکومت کہتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ تو ایسی ہے کہ ہندوستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا. واقعی یہ نمبر بہت اچھے ہیں. اس وقت جو اور پھر کل بلکہ ٹی وی پہ یہی بحث ہو رہی تھی کہ 1,50,000 کی سطح تک ہماری اسٹاک مارکیٹ چلی جائے گی، لیکن 25 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 3 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. 3 لاکھ یعنی 0.00 پتہ نہیں کہاں جا کے یہ نمبر آتا ہے، بہت ہی چھوٹا سا ہے. اور اس میں سے صرف چند ہزار ہیں جو اسٹاک مارکیٹ پہ باقاعدہ سے اس میں کھیلتے ہیں. تو یہی ایک یہ نمبر جو ہیں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن جو عوام کی حالات ہیں، عوام کی صورتحال ہے، وہ بہت بگڑتی جا رہی ہے، بری ہوتی جا رہی ہے. اور کچھ ایسے اعداد و شمار ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کی ایک اسٹڈی ابھی آنے والی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو سیکنڈری انرولمنٹ ہے، سیکنڈری ایجوکیشن کا، وہ ساؤتھ کوریا میں جو 50 سال پہلے تھا وہاں پہ ہے. تو ہم ساؤتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج 1960 کی دہائی میں پاکستان اور ساؤتھ کوریا برابر کھڑے ہوئے تھے، اور اب یہ ہے کہ ہم ساؤتھ کوریا کی صرف تعلیم کے معیار پہ، سیکنڈری ایجوکیشن پہ 50 سال پیچھے ہیں. جو وہ 50 سال پہلے وہاں تھے اب ہم وہاں ہیں. اور آپ سوچیں کہ یہ اگر آپ نالج اکانومی کی بات کریں، انٹرنیٹ کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں، یہ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ جو لوگ سعودی عرب بھی جاتے ہیں، کویت بھی جاتے ہیں، یو اے ای بھی جاتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور جرمنی اور جاپان اور انگلستان جاتے ہیں، تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے. تعلیم کے بغیر اب نوکری بھی نہیں ملتی، اب بنیادی تعلیم سے زیادہ کی تعلیم چاہیے ہوتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سطح تعلیم سیکنڈری اور ٹرشری جو کالج وغیرہ کی ہے وہ ہے جو ساؤتھ کوریا سے 50 سال پہلے. تو سوال یہی بن جاتا ہے کہ معیشت بہتر ہونے کا، یا ایک لفظ استعمال کرتی ہے حکومت، ریوائیو ہوگی، اٹ از ریوائیول ہو گیا. استحکام تو اپنی جگہ مان لیا، ایک استحکام ہے. اور جیسے امبر نے ابھی کہا بھی تھا کہ اگر اس میں گروتھ ریٹ، اگر معیشت آگے نہیں بڑھ رہی، اگر ایکسپینڈ نہیں ہو رہی، اگر روزگار کے مواقع نہیں مل رہے، تو پھر یہ بہت بنیادی سوال ہے. تو فائدہ کیا؟ کس کا کیا اس کا فائدہ ہی کیا؟ اگر ایسے لوگ ہیں جو 20 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ 6 لاکھ 5 لاکھ اگر ان کی ماہانہ آمدنی ہے، تو ان کے لیے اگر افراط زر 3% 5% بڑھتی ہے تو اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کسی کی آمدنی مہینے میں 12,000 14,000 18,000 ہے تو اس کے لیے تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ اگر افراط زر 3% ہے. تو سوال یہی بنتا ہے کہ یہ اس کے معنی کیا ہیں. تو میں مختصر یہ بات کرتا ہوں کیونکہ امبر نے کہا تھا کہ بس 10-15 منٹ بول لیں، اس کے بعد پھر ایک کانورسیشن کریں گے، پھر بات چیت کر سکتے ہیں. تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، چوکس رہنا چاہیے کہ جب بھی حکومت ہم سے یہ دعویٰ کرے کہ معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے، ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کس کے لیے، ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کس طرح سے، کہ کیا حکومت کی انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے؟ بالکل نہیں بن رہی. یہ سی پیک کے نام پہ جو چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں، مجھے تو ابھی تک سی پیک کے معنی نہیں سمجھ آئے کہ یہ قرضے جو ہم لیے جا رہے ہیں. 2 چیزیں ہیں جس میں پاکستان کا ریکارڈ ہے دنیا میں، اور بڑے فخر سے ہمیں کہنا چاہیے. ایک چیز پہ تو فخر کرنا چاہیے، دوسری شاید ذرا شرمندگی ہونی چاہیے. آپ خود فیصلہ کر لیجیے گا کس پہ. ایک تو اس بات ہم نے دنیا کا ریکارڈ توڑا ہے کہ ہم IMF کے پاس سب سے زیادہ گئے ہیں.
24 دفعہ IMF کے پاس ہم نے سمجھوتا کیا ہے, پیسے مانگے ہیں, قرض لیا ہے ان سے, اور ہمارا مقابلہ ارجنٹینا سے چل رہا تھا, اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. ارجنٹینا جو ہے IMF کے پاس 21 دفعہ گیا ہے, صرف ہم 24 دفعہ گئے ہیں, اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں 25ویں دفعہ جائیں گے, 26ویں دفعہ جائیں گے. دوسری چیز جس میں ہمیں جو ہم نے دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں بڑھ رہی. ہمیں فخر ہونا چاہیے, شرمندگی ہونی چاہیے, یہ آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ اور کچھ نہیں, ہم نے یہ ریکارڈ قائم کر لیا. تو دو چیزیں ایسی ہیں جس میں پاکستان جو ہے دنیا سے بہت آگے جا رہا ہے. اور اگر آپ ہماری معیشت کو, معاشرے کو, سماج کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری ہمارے جو مسائل ہیں ادھر ہی سے پیدا ہوتے ہیں. IMF کے پاس بھی جانا اور آبادی میں اضافہ, دونوں چیزوں کو. تو میں ادھر رک جاتا ہوں, پھر اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں, آپ لوگ کرنا چاہیں, اور اگر آپ یہ واقعی اگر بتا دیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. شکریہ. اچھا, ڈاکٹر زیدی نے ایک سوال پوچھا کہ معیشت کس کے لیے بہتر ہو رہی ہے اور کس طرح بہتر ہو رہی ہے, لیکن میں چاہتی ہوں آپ لوگ ان سے سوال پوچھیں. جی, یہاں بھی, یہاں 3 ہے, ابھی تین لوگوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. کوئی خاتون کوئی سوال کرنا چاہے؟ جی, مائک ہے, آپ بس کھڑے ہو کر مائک مل جائے گا. نہیں, مائک کی ضرورت پڑے گی, سوری. السلام علیکم, مائی نیم از آغا شاہدہ, ایڈوکیٹ. آپ سے کویشچن یہ ہے سر, لاسٹ ویک ہی میں نے پڑھا کہ ایک منیمم رینج جو ہے منتھلی ہماری سیلری ڈیسائیڈ ہوئی ہے 35,000 سم تھنگ. سر لیکن وہ اپلیکیبل کہاں ہوتی ہے؟ صرف سیٹ آپ اسکولس میں دیکھیے اور سمپل ہمارے چھوٹے سٹیز میں دیکھیے, وہ 35,000 ان کے لیے بہت ہے, تو وہ کس کے لیے سیٹ ہوتی ہے, وہ اپلیکیبل کیسے ہوں گی؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے. ایک تو 35,000 میں کوئی گزارا نہیں ہوتا, منیمم ویج بھی اتنی کم ہے. ایک زمانے میں ہمارے دوست جو ٹریڈ یونین وغیرہ میں کام کرتے تھے, جو ترقی پسند قوتوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور پولیٹیکل پارٹیز میں, وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تنخواہ ہونی چاہیے جو 1 تولہ سونا خرید سکے. تو وہ 3 لاکھ کے, آج مجھے نہیں پتا کیا ریٹ ہے, لیکن شاید 3 لاکھ ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم 35% ہی کی بات, 35,000 روپے کی بھی بات کریں, وہ کتنی کم ہے. اور 35,000 روپے میں, اچھا مسئلہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جو بنیادی ایک آمدنی ہے یا جو روزگار لوگوں کو ملتا ہے, اب اس میں صرف یہ کھانا پینا ضروری نہیں ہے. تعلیم کے بغیر کوئی خاندان, کوئی لڑکی آگے نہیں بڑھ سکتی. ابھی آپ نے سنا تھا اس سے پہلے جو پینل تھا, تو آپ خود سوچیں کہ اگر سرکاری اسکول میں بھی کوئی لڑکی جاتی ہے, اگر پرائیویٹ اسکول میں جاتی ہے, چھوٹا سا محلے میں بھی اسکول ہے, اس کے بھی اخراجات ہیں, تو 35,000 روپے تو بالکل ناکافی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ 35,000 روپے کیوں, 70,000 کیوں نہیں؟ تو چلیں بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. کہ ایک تو جو سیٹ لوگ ہیں وہ دکھا دیتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ 35,000 ہے, جب مل نہیں رہا ہوتا. یہ ہر ادارے میں ہوتا ہے, چھوٹا بڑا. آپ ٹیکسی والوں سے پوچھیں جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری 21,000 ہے ہمیں, لیکن وہ دکھاتے ہیں. اگر آپ ان کے سیٹوں سے پوچھیں یا ان کے جو ایڈمنسٹریٹر, وہ کہتے ہیں ہم تو 35,000 دیتے ہیں. وہ ان کو پورا نہیں ملتا, لیکن ہم دیتے اتنا ہے. اب دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان جیسی ملکوں میں بہت سارے لوگ خود کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی تو جو آمدنی ہے, تنخواہ ہے, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, وہ اس کے 35,000 سے کم ہی ہوتی ہے اور اس پہ وہ لاگو نہیں کر سکتے. تیسرا یہ آ جاتا ہے کہ ایک انفارمل سیکٹر جسے کہا جاتا ہے, اور قانون تو ہمارے ملک میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ تو دور کی بات ہے کہ آمدنی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں جو ابھی نور الہدیٰ شاہ اور عرفانہ ملک یہ ساری باتیں کر رہی تھیں اور نفیسہ یہ ساری باتیں کر رہی تھیں, اس میں تو کہتے ہیں قانون تو ہے لیکن وہ لاگو نہیں ہوتا. تو یہ کہ کس کو کتنی تنخواہ مل رہی ہے, تو میرے خیال ہے کہ یہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک تو 35,000 تو بالکل ناجائز ہے. اگر یہ 70,000 ہو تو پھر یا 50-60 ہو, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ ایک خاندان 4-5 لوگوں کا, اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے, 5 لوگوں کا تھوڑا بہت گزارا کر سکے. تعلیم, صحت, یہ بنیادی حقوق ہیں. بجلی بھی اب بنیادی ایک حق بن گئی ہے, اس کے بغیر
نہ روشنی ہوتی ہے، نہ دماغ کی روشنی ہوتی ہے، نہ علم کی روشنی ہوتی ہے. لٹرلی اگر آپ کہیں روشنی تو آپ کو چاہیے تاکہ علم کی روشنی بھی آگے آئے، وہ بھی کہاں آئے گی؟ 35,000 روپے، اور جس پہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں وہ نہیں ملتے، کیونکہ اس پہ قانون ہے لیکن لاگو نہیں ہوتا. مائک لے لیں. میری آواز آ رہی ہے؟ سر میرا ایک سوال ہے کہ ہمیں یہاں بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ جی بھٹو یا 70 سے پہلے پاکستان کی اکانومی جو تھی وہ بومنگ کر رہی تھی، بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. بھٹو آیا اور اس نے نیشنلائزیشن کی، اور نیشنلائزیشن نے ملک کی اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا. اس میں جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا، میں نے جیسے کہہ دیا کہ میں پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہوں، میں یہ بھی کہہ دوں کہ میں پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں. آپ کہیں گے ہیں کس کا، مجھے خود نہیں سمجھ آتی، بڑا مشکل ہوتا ہے آج کل کس کا جواب دینا. تو میں یہ ایک ایکیڈیمک سوال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا میں نیشنلائزیشن ہو رہی تھی، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. ہندوستان میں اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی، انہوں نے بھٹو سے پہلے ہی نیشنلائز کر لیا تھا. میرا خیال ہے نیشنلائزیشن 1970 میں 71 میں ایک تو ان کے منشور میں تھا، ٹھیک ہے، یہ وہ جس بنیاد پہ اور جو زرعی کیا کہتے ہیں ایگریرین ریفارمز جو کیے تھے، اصلاحات کیے تھے، وہ انہوں نے اس پہ بھی اپنا وعدہ پورا کیا. جو مزدوروں کے حقوق کے بارے میں بات کی تھی اس پر بھی انہوں نے کہا کہ میں اس پر عمل کروں گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو جو الیکشن جیت کے آئے تھے، جو عوام نے، نوجوانوں کا بہت بڑا رول تھا، ٹریڈ یونینز کا، ورکرز کا اس میں بہت بڑا رول تھا. تو انہوں نے اسی بنیاد پر بھٹو کو ووٹ دیے تھے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کریں جنہوں نے ان کا وعدہ کیا، انہوں نے وعدہ کیا تھا. میرے خیال سے نیشنلائزیشن کی پالیسی اس وقت کے لیے بہت اچھی تھی، اگر آپ ایکیڈیمکلی دیکھیں، تاریخ میں جا کے دیکھیں، اور یہ ساری دنیا میں ہوا تھا. برطانیہ میں بھی ہوا تھا 1972-73 میں جب یہ جو لیبر پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی ایٹلی کی جب گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے نیشنلائز کیا، نیشنل ہیلتھ سروسز بنی وغیرہ وغیرہ، اسکولز نیشنلائز ہوئے. تو پاکستان میں بھی ہوا تھا. اب ہمارے یہاں اکثر ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جس کا مقصد جو ہوتا ہے اہم ہوتا ہے اور ایماندارانہ ہوتا ہے، لیکن اس کا اطلاق جس طرح ہوتا ہے اور اس کا عمل جس طرح ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. آج کل بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا یہ جو ہے نیشنلائزیشن کا یا سرکاری تحویل میں جو ادارے ہیں ان کا دفاع کیا جائے. لیکن میں نے شروع ہی بات اسے کی تھی، ہم ایک سرکاری ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، اتنی شاندار ہے. آپ آئی بی اے کراچی آئیں وہ بھی ایسا ہے، ایس آئی یو ٹی آئیں وہ بھی ایسا ہے کراچی میں. ایسے بہت سارے آپ کو اور بھی سرکاری ادارے مل جائیں گے سندھ میں اور پنجاب میں بھی اور جگہ بھی. مجھے خیبر پختونخوا کا زیادہ نہیں پتہ آج کل کا ان کا کیا حال ہے، لیکن آپ کو ایسے مل جائیں گے. تو یہ کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں 70 71 72 کی دہائی میں یہ ایک عالمی ٹرینڈ تھا اور یہ ایک بہتر عمل سمجھا جاتا تھا. اس کا نقصان ہوا، ایک تو بھٹو کو پھانسی دے دی، 77 میں ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد بہت ساری دنیا بدل گئی. پاکستان تو بہت ہی زیادہ بگڑ گیا 77 کے بعد جب سے ضیاء الحق آیا تھا. تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا برا ہوا؟ بالکل برا ہوا. لیکن کیا بھٹو اس کا قصوروار تھا؟ ہرگز نہیں. میں 2 اور سوال لے لیتی ہوں، ایک اس طرف اور ایک پیچھے بہت اصرار کر رہے ہیں. اوہ اچھا، 3 میں سوال لے لیتی ہوں. کافی لگ رہا ہے کافی سوال آ رہے ہیں. جب تک مجھے منتظمین نہیں کہتے کہ میں روک دوں پھر کوئی نہیں، منتظمین چلے گئے یہاں سے. ٹھیک ہے پیچھے سے ایک پیچھے سے لے لیتے پہلے. جی میرا سوال ہے آپ سے. آپ نے تو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ 24 مرتبہ یہاں کی جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے وہ فیلیور ہو چکی ہے. یہی فیلیور ہمارے اوپر ہیں، ابھی بھی ہیں، ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے. تو لامحالہ طور پہ یہ نااہلیت ہمارے اوپر ہے. تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ سے کہتے ہیں کہ جو اہلیت ہو ہی نہ اور آپ کی اکنامی بہتر ہو، وسائل کو پراپر یوٹیلائز، ان کے پاس جب آپ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ سینس آف رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے، ایبلٹی بھی نہیں ہے، تو لازمی طور پہ یہ گداگری پیدا کریں گے نا. تو اس پہ مزید آپ رہنمائی فرمائیں. اور آپ نیوٹرل ہو کر بات کرتے ہیں، تھوڑا اپنا بھی کوئی موقف رکھیں، کوئی منظم کوئی ادارہ کوئی ہو جس کے بابت ہمیں معلومات ہو کہ یہ ہمیں پراپر رہنمائی دے رہا ہے. آپ تو خیالات پیدا کر رہے ہیں. وہ ہے نا ایک راول پنڈی میں ادارہ، وہ رہنمائی ہماری کر رہا ہے. لیکن آپ کا سوال بہت، ایک اور سوال پیچھے، اس کا میں جواب اس کا دے دوں، آپ ساتھ دے دیں. ایک اور پیچھے، اچھا وہ بہت اصرار کر رہے تھے.
اچھا جب وہ کہہ رہی جواب دے دیں. اچھا یہ آپ بہت اچھا اس سوال سے آپ کا سوال اچھا ہے, اور آپ نے وہ نہیں کہا جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ملک کو برباد کر رہا ہے. آئی ایم ایف بالکل ملک کو نہیں برباد کر, ہم خود کر رہے ہیں, ہمارے حکمران کر رہے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. آئی ایم ایف کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, نا اہلیت کا بہت بڑا کیا کہتے ہیں جشن ہو چکا ہوتا ہے, جو ہمیں کم از کم 50 سال سے تو نظر آ رہا ہے, اس سے پہلے بھی, کہ ہم وی ہیو فیلڈ کمپلیٹلی, اس میں کوئی شک نہیں. ہماری چاہے کوئی, اور یہ بڑے مزے کی بات ہے, فوجی حکومت بھی, مشرف, ضیاء الحق آئی ایم ایف کے پاس گئے, نواز شریف گئے, بے نظیر گئیں, عمران خان گیا, اس کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا. شہباز شریف اور نواز شریف تو وہیں بیٹھتے ہیں, وہ جاتے ہیں. ساری حکومتیں جو ہیں, زرداری صاحب کی کوئی حکومت ایسی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں, فوجی اور 4-5 جتنی 3 طرح کی ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئی ہیں, جو آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئی, سب گئی. اور وہ جاتی اس لیے ہیں کیونکہ وہ خود وہ اصلاحات نہیں کر سکتے جو ضروری ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں صرف 1% آبادی جو ہے انکم ٹیکس دیتی ہے, صرف 1%. ٹھیک ہے, شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں, میں دیتا ہوں, امبر شاید دیتی ہیں, مجھے نہیں معلوم, لیکن انکم ٹیکس, اور وہ لوگ دیتے ہیں جن کی ایٹ سورس جو ہے, جو تنخواہ دار طبقہ جہاں کہا جاتا ہے, اس پر بوجھ بھی بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اس وقت ان پہ بہت زیادہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. اگر صرف ایک ملک کے 25 کروڑ عوام میں سے صرف 1% آبادی اگر ٹیکس دے گی تو بہت بڑا خسارہ ہوگا. جب یہ خسارہ ہوگا, اور اس لیے ہوتا کہ اب پہلی دفعہ جا کے انہوں نے 70 سال کے بعد جا کے ایگریکلچر انکم ٹیکس کی تھوڑی سی بات کی ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تھا, لیکن یہ ایک پروونشل سبجیکٹ تھا. اب پہلی دفعہ جا کے چاروں صوبوں نے کو مجبور کیا ہے آئی ایم ایف نے کہ آپ اپنے ریٹ بڑھائیں, تھوڑا آئے جمع کریں. اس سے پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا. تو یہ نااہلی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بنیادی طور پر ہمارے حکمرانوں کی ہے, کیونکہ وہ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ٹیکس نہیں دیتے, چاہے جس پارٹی کے بھی ہوں, جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہوں, وہ نہیں دیتے. اور اس میں اور بھی لوگ ہیں جو پارٹیوں میں نہیں ہیں, جو پارٹیاں چلاتے ہیں, وہ بھی ٹیکس نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اتنا بنیادی ایک مسئلہ ہے. تو جب یہ ہوگا, اس میں اہلیت کی بات نہیں, سب کچھ سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ ٹیکس جمع کریں گے تو آپ کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, اس سے بہتر ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں, ہم سارا جو بوجھ آئی ایم ایف پہ ڈال دیں گے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے, ہم تو مجبور ہیں, یہ تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ کہ ہماری نااہلیت ہر طرح سے ہر حکومت میں واضح ہو گئی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے جو ماننی چاہیے. تو یہ ہے بات. جی السلام علیکم, میرا نام غلام محمد ہے اور میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے. تو ایز اے ریسرچر ہم جو چیزوں کو دیکھتے ہیں ایز اے ایبسلیوٹ نہیں دیکھتے. تو جہاں تک یہ ٹائٹل تھا ہیز اکنامی ریکورڈ, آپ کی ٹاک سے پتہ چلا کہ نہیں ہوئی. تو کیا بالکل زیرو ہی 0/0 ہے, بالکل بھی نہیں ہوئی, یا ایز اے ریسرچر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فینومینا کو مختلف ویریبل سے میئر کرتے ہیں, اور جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ کچھ ہوا, اگر اتنا نہیں ہوا تو تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں ہوا ہے ریکور, یا بالکل ہی نہیں ہوا. اور اگر بالکل ہی نہیں ہوا تو آپ مجھے بریفلی بتا دیں کہ آپ کے پاس ایسا کیا ماڈل ہے, ایسا کیا میکینزم ہے جس سے ہم ریپڈلی اکنامی کو ریکور کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, میرا خیال ہے یہ واضح ہو جائے کہ معیشت پچھلے 2 سال کے مقابلے میں آج بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اس سے آپ بچ نہیں سکتے. ریوائول ہوا ہے وہ الگ چیز ہو جاتی ہے کہ ڈوبتے ڈوبتے اگر کوئی بندہ بچ جاتا ہے اور وہ بھی پانی میں ہوتا ہے, تو کیا وہ پھر جا کے وہ کشتی پہ بیٹھ کے زمین پہ آ سکتا ہے؟ نہیں. ساحل پہ آ سکتا ہے؟ نہیں. یہ الگ سوال ہوتا ہے. ہاں, ڈوبنے سے بچ گیا, چلیں آپ کو شاباش دینی چاہیے اس حکومت کو, یا اس سے پہلے کاکڑ صاحب کی حکومت کو, یا وہ لوگ جو حکومت چلاتے ہیں. پانی سے کتنے اوپر ہیں ابھی؟ ناک تک ہیں یا؟ ہاں, ناک اوپر آ گئی, ناک سے اوپر آ گئی, لیکن منہ نیچے. ٹھیک ہے, ناک سے اوپر آ گئی تو منہ بند رکھیں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے پاکستان میں. تو اس وجہ سے تو ناک اوپر آ گئی. ناک تو اوپر ہی رہتی ہے نا ہماری. جب ہندوستان سے میچ ہار بھی جاتے ہیں تب بھی ناک اوپر ہوتی ہے. ہم نے بہت سیکھا, یہ وہ ہمارے کیپٹن کہتے ہیں ہم نے اس میچ سے سارے میچ جو ہم ہارتے ہیں ہم سیکھتے ہیں. تو ہمارے یہ بھی ایک نئی روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم بہت سیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کب کام آئے گا, وہ امتحان کب ہوگا, لیکن بہرحال سیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ کا سوال اچھا ہے, بالکل یہ بات صحیح کی, ناک اوپر ہے منہ بند ہے ہمارا. اچھا, اب یہ آگے کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتہ. ہمارے یہاں ایک بڑا ہماری معیشت میں اگر آپ لوگ اکنامکس پڑھتے ہیں, ایک عجیب و غریب بات ہے, جب ہم ترقی جسے کہتے ہیں جی ڈی پی گروتھ ہماری بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا بیڑا غرق شروع ہو جاتا ہے. یہ اب ہم کریں کیا؟ آبادی 2.5% سے بڑھ رہی ہے, ورلڈ ریکارڈ ہم نے قائم کیا ہوا ہے, اور اگلے
50 سال تک ہم یہی کرتے رہیں گے, آبادی میں اضافہ. ہماری معیشت جو ہے پچھلے 6 سال میں سکڑ گئی ہے, تو آبادی زیادہ بڑھ رہی, فی کس آمدنی کم ہو رہی ہے. اچھا, آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, اگر ہم دیکھیں ایک ملک ہے جس کو کہا جاتا تھا کہ بالکل تباہ ہے, برباد ہے, 1971 میں اتنا تباہ ہو گیا کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اس کا نام ہے بنگلہ دیش. آج بنگلہ دیش نہ صرف اقتصادی طور پر لیکن سیاسی طور پر جو انقلاب آیا تھا پاکستان سے بہت بہتر ہو گیا. اور اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی آگے ہونے کی 3-4 بہت بنیادی وجوہات ہیں. ایک کہ فوج کو انہوں نے اپنے سیاسی نظام سے دور کر دیا. ٹھیک ہے, میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ نہ کہیے گا کہ میں پتہ نہیں پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں آپ کو اگر بنگلہ دیش کی آپ تاریخ دیکھیں تو انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے انہوں نے کہا کہ فوج, جیسے ترکی نے کیا, جیسے اور ملکوں نے کیا, کہ فوج کا اب سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں اسے فائدہ ہوا, اور ملکوں کو ہو سکتا ہے نہیں. ایک چیز. دوسری انہوں نے یہ کی کہ عورتوں کو تعلیم دینا فرض ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایز این اکانومسٹ, ایز اے سوشل سائنٹسٹ, کہ اگر آپ زندگی میں ایک چیز کر سکتے ہیں, چاہے وہ مشرف ہوں, چاہے وہ جو آصف صاحب ہوں, عاصم منیر ہوں, شہباز شریف ہوں, کوئی بھی ہو, اگر آپ عورتوں کو تعلیم دے سکتے ہیں تو آپ اس ملک کا اس پورا مقدر بدل دیتے ہیں. یہ ایک کلیشے ہے, ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ لڑکی کو پڑھا دیتے ہیں تو پورے خاندان کو پڑھا دیتے ہیں, ماں کو پڑھا دیتے ہیں, بچوں کو پڑھا دیتے ہیں, معاشرے کو پڑھا دیتے ہیں. یہ واقعی حقیقت ہے. پورے سوشل سائنس میں جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ نے لڑکیوں کو پڑھا دیا آپ ملک کی تقدیر بدل دیتے ہیں. آپ ملیشیا دیکھ لیں, ہندوستان دیکھ لیں, سری لنکا دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, بنگلہ دیش ہی کو دیکھ لیں, ہمارا ملک تھا بالکل پیچھے. بنگلہ دیش کی آبادی ایک زمانے میں ایسٹ پاکستان کی آبادی, جو الیکشن ہوا تھا 1970 میں, مجیب الرحمان جو جیت کے آئے تھے, آبادی زیادہ تھی, ووٹ بھی زیادہ تھے, ان کو حق نہیں ملا. ہمارے ہاں جمہوری جو الیکشن جیتا ہے اس کو حق نہیں ملتا. تو اس وقت ایسٹ پاکستان کی آبادی ویسٹ پاکستان سے کہیں زیادہ تھی. آج بنگلہ دیش کی آبادی 174 ملین ہے, 174 ملین, ہماری 250 ملین ہے. انہوں نے آبادی میں کمی کی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو تعلیم دی, خواندہ بنایا. اور ان کی ایکسپورٹ جو ہیں, ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس سے بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس کہیں زیادہ ہیں, بنگلہ دیش کی کہیں زیادہ ہیں. جو 34-35 ارب ڈالر جو وہ بیچتے ہیں, جو گارمنٹس بیچتے ہیں, اور اس میں بنیادی وجہ جو ہے کہ لڑکیاں جو ہے پڑھ لکھ لیتی ہیں, اور آج کل پڑھنا لکھنا اس کے بغیر آپ گارمنٹ فیکٹری میں بھی نہیں کام کر سکتے. تیسری چیز, ایک تو میں نے کہہ دیا انہوں نے یہ کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ فوج کو الگ کر دیا سیاست سے. دوسرا جو ہمیں بھی کرنا چاہیے وہ یہ کہ عورتوں کو, لڑکیوں کو تعلیم دینی چاہیے. تیسرا یہ جو آج ان کے وزیر اعظم ہیں, یا پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں, چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں, یونس صاحب, انہوں نے قرضہ دینا, مائکرو کریڈٹ شروع کیا تھا. اور وہ مائکرو فائنانس اور مائکرو کریڈٹ وہ صرف عورتوں کے لیے تھا. وہ یہ نہیں کہ مرد لے سکتے ہیں, وہ عورتوں کو, انہوں نے کہا کہ چلیں عورتوں کو دیکھ کے دیتے. اور جیسے جیسے انہوں نے عورتوں کو مائکرو فائنانس دینا شروع کیا, سب نے کاروبار شروع کر دیا, چھوٹا موٹا 2000 ٹاکا, 1000 ٹاکا, اور آہستہ آہستہ اب پورا